بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیداتی اغیثینی اللہم انی اسألکا بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد سارے اباب مل کے صلوات تلاوت فرمائیں محمد بسم اللہ بیمار مومنین و مومنات کی صحت یابی واسطے بھی سارے اباب مل کے صلوات تلاوت فرمائیں نعرہ تکبیر خالق لم یزل دا نام بہت بلند ہے جتنے اباب بیٹھے ہو کافی تشریف فرماؤ بلند آواز نال نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علی ولی اللہ اچھا کے بولو حیدری والنام چاہو تئید ولایت اچھا بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت پاک سیدہ عالمیان کونین سین دشمن تلانت ایک واجباً صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ماشاءاللہ لا الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات الصلاۃ والسلام علی وَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ صلوات صلی اللہ محمد سید العرب والعجم مکی المدنی کیلا فی شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات صلی اللہ صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ مرفوم منکوش فی لوح والقلم محمد المصطفیٰ ملک صلوات صلی اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت صلوات سب تو پہلا میں دعا گوہاں رحمان رحیم کریم خالق بانیان دی فرش عذابی چھائی تو سا تمام احباب دا مقدس بارگج تو رہا ہے میرا مالک اپنی پاک بارگج قبول تو منظور فرمائے میرا مالک اس نازک دور دے اندر سانو علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عنایت فرما سیداں ہر ممبر تے واجب نہیں بلکہ اوجب دی نیت دعا منگتا رہنا
رحمان رحیم کریم خالق اس نازک دور دے اندر ہر علی ولی اللہ پڑھن والے مومن محب عزادار دی عزت نو محفوظ فرما۔ میں صدقے سیداں بادشاہ امام حسین دا ظاہرہ میرا مالک ہر مومن موالی واسطے دعا منگنا چاہنا، میرا مالک موت تو پہلے ہر مومن موالی عزادار نے اس جگہ دی زیارت نصیب فرما۔ مٹی تے بہ کرو منا لیا جتھے دھی قاتل دی منتا کر کے آدھے رہی ہے نا مار میرا تے غریب آپ ہے، جیڑی رو رو کے وین کر کے آدھے رہی ہے مرتے ادن دے گیا ہے جدن دے جوان پتر اکبر چاہے ہے۔ میں صدقے اوپمن دیاں رسول دیاں راضی اوپمن ساریاں دعاواں دی ہی کے دعا میرا مالک ساڑے پردے چھپے وارث ہوں اذن ظہور عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد احباب اہل بیت محبان آل محمد۔ یہ مجلساں درس آل محمد ہیں، یہ مجلساں درس آل محمد ہیں۔ سیدہ میرا دل چاہتا ہے جتنی دیر بھی میں بادشاہوں دی فضیلت پڑھا اس وچ کوئی نہ کوئی پیغام ہو۔ میں صدقے ہو دھیاں رسول دیاں راضی جی بے شک بے شک میں صدقے اوپمن جی دھیاں رسول دیاں راضی اوپمن۔ میں اس وجہ تو فضیلت دی ایک سطر دا سہارا لینا چاہتا تاکہ بائیاں دے پڑھن تک تاکہ ایک ماحول بن جائے، ساڑا علاقہ ہے ساڑا گھر ہے، تسی صلوات بھیجو آل محمد ذات خیرون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میزبان ہوئی اچھا ہوتا ہے جڑا مہمان دی عزت کرے، ساڑے وہ مہمان ہیں مولا عرشاں دے رنگ لاوے۔ سارے احباب مل کے آل محمد دی ذات صلوات تلاوت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل۔ صحابہ دا نام آوے نا جی بندیاں دے ذہن چند مخصوص افراد آوے، اسی زیارات تو واپس پہندے آخری اسی جگہ رکے مدائن جناب سلمان محمدی باچ۔ میرا دل چاہتا ہے جو میں جناب سلمان تے جتنی دیر گفتگو کراں جناب سلمان دی فضیلت میں صدقے ہوں۔ شیراز اور اصفہان دی درمیانی ریاست دا اکلوتا وارث ہے، وطن تے جمع والدین نام روزبا رکھے، سیدہ دی دہلیز تے داڑی نال گوہاری پہ دیندہ ہی تے مصطفیٰ فرمایا روزبا نہیں انت سلمان منہ اہل البیت۔ آیا ہے میں صدقے ہوں سلمان منہ اہل البیت۔ اس دا پیو جیڑا وڈا امیر ہے اوڈا وڈا دین عیسائیت دا پیروکار ہے۔ گلی محلے بچے کھیڑ دیں بال کھیڑ دیں تو انہوں نے کھیڑیا نہ کرو، آؤ آتش کا دیا آ کے آگ دی پوجا کرو۔ گلی محلے دے لوگ ابدالی علیہ تنگ آ گئے۔ قاسم بھائی ایک دن سارے لوگ جمع ہو کے جناب سلمان دے پیو کو لائے، انہوں نے کہا ساڑھے بچیاں تے تو کھیڑن نہیں دیندہ، تیرا روز باؤ پہ کھیڑ دے۔ ہو سکا جی وعدہ ہویا صبح میں اپنے پتر نو نال لے کے آمانگا، راتی گھر رہے پتر علیہ پاسے وے کہہ دن میرا لال لوگ اعتراض و نمی کر دیں، لوگ اعتراض کر دیں تیرا بچہ کھیڑ دے ساڑھے تو کھیڑ نہیں دیندہ۔ تو بابا کی حکم ہے جناب سلمان دے پیو جناب سلمان علیہ پاسے وے کہہ دن میرا پتر صبح دیڑا دن چڑھنا ہے تو میرے نال وینا ہے، تو آتش کا دے جانا ہے، تو آگ دی پوجا کر لے۔ ٹر پہ جناب سلمان جس کدی سیدہ دی دہلیز تے داڑی نال بہاری دینی اس تا آئی کو لیول چیک کریں۔ آیا نا جس ٹائم جناب سلمان آتش کدے داخل ہوئے، سارے لوگ آگ دی پوجا پہ کر دیں، ٹردے ٹردے جناب سلمان چند قدم قریب گئے ہیں، جدن آگ دا سیک لگے نا تو پیچھا ٹرے۔ پیو پتر علیہ پاسے وے کہتے میرا لال کے بنے، جناب سلمان پیو علیہ پاسے وے کہتے ہیں بابا جس دا قرب نقصان پہنچاوے وہ معبود نہیں ہوندہ۔ آئے آئے جس دا قرب نقصان پہنچاوے اس دی عبادت نہیں ہوندی، وہ معبود نہیں ہوندہ۔ پیو پتر علیہ پاسے وے کہتے میرا لال میں تینوں آگ کر دیاں، اپنیاں جائیداداں جگیراں چو تینوں میں آگ کر دیں گا۔ پتر پیو والے پاسے وے کہتے بابا تینوں ہی سلام ہے، تیریاں جائیداداں جگیراں سلام۔ بابا میں ویندا پہ اس کہ میرا پتر انجے کھجل ہو جائے گا، رول جائے گا۔ جناب سلمان پیو والے پاسے وے کہتے بابا اگر میرے کو وارث ہاں تو میں رولن نہیں دے، اگر میرے کو سردار ہاں کو وارث ہاں۔ جناب سلمان پیو دیاں جائیداداں جگیراں کنڈ کر کے ٹر پہ ٹر دیا 10 سال ایک عیسائی پادری کو خدمت کی تھی، 20 سال ایک کل آخری عیسائی پادری دے پیر دبا رہے ہیں جناب سلمان۔ تو اس لئے پاسے وے کیا دن
کہ جس کے پیچھے میں اتنی عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں وہ میری منزل میں قدر ملے گی. وہ اس دنیا تے بادشاہ ظہور پا چکے ہیں کہ نہیں. عیسائی پادری پہ دستا ہے جی انجیل دے مطابق انہوں دا ظہور ہو چکے. جناب سلمان پوچھنا کیتا ظہور اگر ہو گیا ہے تو اس دی نشانیاں. عیسائی پادری ضعیفی دے عالم میں چاہیے اس دے آبرو لٹک چکے ہیں. جس لئے پوچھے نہ کتنا جناب سلمان اس دی نشانیاں اس آکھیا انجیل اچترے لکھی. پہلی نشانی ہے اس دا سایہ نہیں ہوئے گا. آئے ہائے آئے ہائے میں صدقے حکم جی. پہلی نشانی اس دا سایہ نہیں ہوئے گا. دوسری نشانی اس صدقہ نہیں کھائے گا. تیسری نشانی اس دے موڈیاں تے مورے نبوت ہوئے گا. ترے نشانیاں دسیں. ترے نشانیاں دسن دے بعد عیسائی پادری قاسم بھائی جی مولا مولا کر گیا. اس جہان تو دوسرے جہان منتقل ہو گئے. قاسم بھائی جی جس لئے اس جہان تو دوسرے جہان منتقل ہویا نا. عیسائی پادری ٹردا گیا. جناب سلمان پھر پوچھ کے تے جی میں انہوں نے دسیا جو میرے مرن دے بعد میرے اس دنیا تے پردہ کرن دے بعد تسی یسرب والے پاسے ٹر جان. یسرب عبرانی دا لفظ ہے. یسرب اس جگہ نوا کیا جاندہ ہے جتے کھجوراں دے ڈھیر درخت ہوں. ٹر پہ جناب سلمان ٹر دے قافلے تک گزر ہویا. قافلے نے جناب سلمان نو نپ لیا پکڑ لیا. ٹر دے جناب سلمان نو لے کے غلام فروشنی منڈی چا جس سے لے پہنچائے. جناب سلمان نو ایک یہودن مالکہ نہیں اس دا کھجوراں دا باغ اس جناب سلمان نو خرید لیا. جناب سلمان پھر اس دے باغ کام کر دیاں گوڈیاں کر دیاں کھجوراں توڑ دیاں. کھجور تا درخت جڑا بڑی ہائٹ تے ہوندے. ایک دن جناب سلمان درخت دی چوٹی تے کھجوراں پہ توڑ دیاں. یا ڈٹھا کیا ہے چند افراد تے مشتمل قافلہ آندہ ڈٹھا ہے. توجہ جی چند افراد تے مشتمل قافلہ آندہ ڈٹھا. ڈٹھا کیا ہے ایک بدل تا ٹکڑا ہے جڑا انہاں چند ہستیاں تے جڑے چند افراد آ رہے ہیں انہاں تے سایہ کردہ رہے. ذہن خیال آیا بھی وہ ہاں ایک نشانی تے اس دا سایہ نہیں ہوئے. تلے لت ہے کھجور تے تک جدن تلے لت ہے دوسری نشانی ذہن چاہیے. خیال کی تین جھولی چاہ کے نہیں کھجوراں دی جھولی بار لی. ٹر دے اتھے آئے جتھے سارے فرد موجود ہیں. جناب سلمان قریب آ کے دن کھجوراں پیش کر رہی. نبیان دے سلطان نبی پوچھے اچھا کھجوراں پیش کرنا ہے. میرے نبیان دے سلطان نبی پوچھنا کیتا صادقتن ام ہدیتن اے صدقہ یا ہدیہ. آئے 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 جڑے سمجھ گئے ہو جی میں صدقے ہو پاما. صادقتن ام ہدیتن یہ صدقہ یا ہدیہ. اس آکھا جی باغ دا صدقہ ہے. آمینہ دے لال مولا متقیان والے پاسے ویکھ کے ایک بھیرا دوسرے بھیرا والے پاسے ویکھ کے کہتا یا علی تواڈے تے بھی حرام ہے میرے تے حرام ہے. آئے ہائے تواڈے تے حرام ہے میرے تے حرام ہے. باقی جتنے افراد موجود ہیں انہاں لے پاس اشارہ کر کے دیں تسی کھاؤ. نشانی بھیجان ایک بچ گئی بندے دو بچ گئے. جناب سلمان پھر نہ دو ہستیاں دا طواف این شروع کیتا ہے. اس علاقے لے جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دے پنجواں چکر پہ لے آندے ہیں. آمینہ دے لال جناب سلمان علیہ پاسے ویکھ کیا دن سلمان پاک لگ گئی یا موڈیاں تو کپڑا ہٹاواں. آہا میں صدقے ہو پاؤں جی پاک لگ گئی یا علی علیہ السلام پاک لگ گئی یا موڈیاں تو کپڑا ہٹاؤں. جناب سلمان پہ دن بادشاہ کپڑا نہ ہٹاؤ کلمہ پڑھاؤ. آئے 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 کپڑا نہ ہٹاؤ کلمہ پڑھاؤ. جس لئے کلمہ پڑھاؤ. نبیان تے سلطان نبی جناب سلمان علیہ پاسے ویکھ کے فرمایا سلمان تینوں پریشانی کی تیرے چہرے تے پریشانی کس گل دی. جناب سلمان دن بادشاہ پریشان نہ ہوا تے بات کیا کراں تواڈے بغیر رہ سکدا نہیں تے جا تواڈے نال سکدا نہیں. آمینہ دے لال فرمایا کیوں نہیں جا سکدا. بادشاہ میں آزاد نہیں میں غلام ہوں. میں صدقے ہوں میں آزاد نہیں میں غلام ہوں. آمینہ دے لال فرمایا کہندہ غلام جان دے تے آن نا نبیان دے سلطان لیکن ساڑھے تک بات پہنچان واسطے. فرمایا کہندہ غلام جی بادشاہ آقا میں یہودن مالکہ نے اس دے میں باغ دیاں گوڈیاں کر دی. فرمایا اچھا. فرمایا جا اپنے مالکن یہودن کول جا اس نے جا کے پوچھ قیمت جو آدھی ادا میں کرنا. جیسے لیا کہ نہ جا اس نے قیمت پوچھ کیا. پہلے تو جناب سلمان پوچھنا کہتا یا رسول اللہ تو قیمت ادا کون کرے گا. نبیان دے سلطان نبی مسکرا کہ دن سلمان جاندہ کوئی نہ ہوئے ہوندہ میں محمد واہ واہ میں صدقے پہنچ جاندہ کوئی نہ ہوئے اس دا میں محمد جا اپنی مالکن جا کے اپنی قیمت پوچھ. ٹر دے قاضم ٹر دے جناب سلمان مالکن یہودن دے قریب آ کے دن قیمت مانگ.
جس بندے نوکر رکھیا ہوندا ہے اس نوں پتہ تے نوکر دی عادتاں دا ہوندا ہے نا، ساری گل دا پتہ ہوندا ہے۔ اس لیے آیا نا مالکن یہودن دے قریب نوکر آگے پیدا ہے اپنی قیمت مانگ، اس آکھے تے ادا کون کرے گا؟ اس آکھے ادا کراں گا قیمت مانگ، اس آکھے قیمت آئی 100 درخت کھجور دا اج لا۔ آئے آئے میں صدقے ہو پاواں جی جڑے سمجھ کے بول پیا جی 100 درخت کھجور دا اج لا، وہ پروان چڑھے، وہ پھلدار ہوئے، اس دا پھل پک جاوے، اس دا پھل من چکھا 100 درخت گنا جا تینوں آزاد کرداں۔ ٹردے ٹردے جناب سلمان واپس آئے، نبیان دے سلطان نبی دی بارگاہ وچ قدم بوسی کیتی، یا رسول اللہ او دا وچوں دل کوئی نہیں جے میں رہا کرن تے او پیا دی جے 100 درخت کھجور دا اج لا، او پروان ہوئے، او جوان ہوئے، او پھلدار ہوئے۔ کھجور دا درخت بزرگ بڑا وقت لگدا ہے کھجور دے درخت نوں پروان، میں صدقے بہت زیادہ وقت لگدا ہے۔ جس لے آ کہ نا او پیا دی 100 درخت کھجور دا اج لا، او جوان ہوئے، او پھلدار ہوئے، اس دا پھل پک جاوے، اس دا پھل من چکھا 100 درخت دی گنتی کرا تیری آزادی تین رہا کرنی۔ جس لے کہ نا 100 درخت نبیان دے سلطان نبی مولا متقیان دے چہرے دی تلاوت کی تھی۔ آئے ہائے آئے ہائے نبیان دے سلطان نبی مولا متقیان علیہ پاسے وے کہدن یا علی جی بادشاہ، یا علی پچھلے مقام تے کھجوراں کھا دین تے یا علی گٹلیاں کتھے آن؟ مولا امیر فرمائے میرے کول آن۔ نبیان دے سلطان نبی پہ فرمیندن یا علی تسی بیج بوو میں آبیاری کرداں، میں صدقے مانے یا علی تساں بیج بوو میں آبیاری کرداں۔ علی بادشاہ ید اللہ ہتھاں دے نال بیج بویا، آمینہ دلال نے آبیاری کی تھی، آخری بیج بو کے عمران دے پتر علی عبدالی علیہ جے قد سیدھا نہیں کیتا 100 درخت کھجور دا لگ بھی چکائی، پروان بھی ہو چکائی، پھلدار ہو چکائی، پھل پک بھی چکائی۔ آئے ہائے میں صدقہ 100 حیدری علی علیہ السلام جس لئے حیدری علی علیہ السلام 100 درخت ہو چکا جی۔ نبیان دے سلطان نبی فرمائے سلمان جا کھجوراں لے جا تے اپنی مالکن یہودن نو جا کے چیک کروا، اس نو جا کیا کہا گنتی کر لیں۔ ٹردے جناب سلمان انج بلا تشبیہ جھولی کھجوراں دی بھر لی، ٹردے مالکن یہودن دے قریب آئے، آ کیا دن آ کھجوراں پہلے چیک کر، آ میں تن گنتی کراں۔ اس کہتے اے دسا کھجوراں لے کے کتوں آئیں؟ جناب سلمان فرمائے اپنے باغ وچ۔ اور سکیا اے 10 جنیاں موجزے قدم دے شروع کی پہ آئیں۔ ہائے ہائے میں صدقی اس کہا اے دسا موجزے قدم دے شروع کر دیتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا تینوں میرے کو نوکری کر دیا، موجزے قدم دے شروع کیتے ہیں۔ اس کہا گل چھڑ آ تین 100 درخت گنا اے کھجور چیک کر، اس بلا تشبینج کر کے کھجور دا ڈوکا چاہے کو سکیا اس تا دیکھ رانگے میں تینج نہ آکھیا۔ جناب سلمان اندر مڑکی میں دی ہونی چاہیے، اس کہا جی ہر کھجور دے 2 رنگ ہون، ادھی سرخ ہوئے تے ادھی سبز ہوئے۔ جناب سلمان واپس آئے نبیان دے سلطان نبی دی بارگاہ، یا رسول اللہ وچوں دا کوئی نہیں جے دل میں رہا کرے، میں صدقے ہوں جیسے لیا کہ نا نبیان دے سلطان فرمایا کہ ہون سلمان کیا دی یا رسول اللہ او پیا دی ہر کھجور دے 2 رنگ ہوں۔ نبیان دے سلطان نبی پہ فرمیندن سلمان من پہچان میں محمد ہاں، سلمان من پہچان میں محمد ہاں۔ نبیان دے سلطان نبی فرمایا جناب جبریل آئے آکے تاج ملکوتی پر مس کیتے ہر کھجور دے 2 رنگ ہو گئے، نتیجہ دین لگا، اس کے بعد 70 مصیبت دی پڑی۔ جناب سلمان جیسے لے دسیا نبیان دے سلطان نبی فرمایا جناب جبریل آئے آکے تاج ملکوتی پر مس کیتے، جیسے لے پر مس کر دے گئے ہر کھجور دے 2 رنگ ہو گئے۔ نبیان دے سلطان فرمایا جا من جا کے اپنی مالکن دے کول جا، اس کو کھجور چیک کروا، اس نے کسی کوئی کمی ہو بیشی۔ ٹردے جناب سلمان مالکن یہودن دے قریب آئے، اس جیسے لے بلا تشبینج کر کے کھجور تا ڈوکا چاہے ڈٹھا کیا ہے، ادھی سرخ ادھی سبز۔ جناب سلمان آدھنے آ ہوں تنو گنتی پوری کروان، کھجور دا ڈوکا ویکھن دے بعد جیسے لے نبیان دے سلطان نبی دے حکم دیتا ہے جناب سلمان آکے مالکن یہودن نو آکے نا ہوں تنو کھجوران دے درختان دی گنتی کراواں۔ اس علاقے لئے ذکر دی عزت دی قسم اللہ پاک دیئے جو 5ویں قدم تے جناب سلمان پہنچانیاں، جناب سلمان دے دامن جھکی آئیے، مڑ کے ڈٹھا ہے مالکن یہودن قدمہ دے ہاتھ را کے پیا دیئے، ایڈے وڈے بادشاہ مکل ہی گلیا نہیں جائی دا، نوکرانیاں نہ لے کے جائی دائے۔ آئے 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 میں صدقی اپما اگر دین محمد دا
دنیا آل محمد کو لیندی پھر دھیاں رسول دیاں انج نہیں رلیاں جی میں جنگلاں اور بازاراں چ رلے 2 دن پہلے سی پہنچے تے ویکھ ہیں آزادارو ذکر دی قسم ہے سادات ملکاں چ رل گئی موسیٰ کاظم امام دی اولاد رل گئی میرا دل چاہتا ہے اس امام دی غربت دے تو 2 وین سنا مٹی تے بہ کر منا لے جس امام دے وطن تے 19 پتران تے 18 دھیاں نزادارو جنازہ چاہنے لے مزدوران آفرین دھیاں رسول دیاں راضی او پون ماتم ازادارو 5 جماعتی اسانی ہے دیگر پہ ڈھل دی ہے بغداد دا شہر ہے 14 سال سے دروگہ زندان آتا ہے جو غیر معمولی طور تے قیدی کوشش کردہ ہے جو میں کھڑا ہوں سیکھیں اتنی جو میرے امام کھڑ نہیں بھی سکدے اس سے زندان دے بویا کو ایک اجنبی دا گزر ہویا نا جس ٹائم ازادار ہو اس سے زندان دے بویا کو ایک اجنبی بندے دا گزر ہویا یا میرے امام صد مار کیا کھے ایوب لیا میرے قریبا ازادارو ایوب رک گئے سجے کھبے ویک کے پیادہ میں نے کہیں بلائے دروگہ زندان آدھے اریا اس بلائے جس 14 سال ہیں کدی کسی نے نہیں بلایا اس بلائے جس 14 سال ہیں کدی کسی نے نہیں بلایا ٹردہ ایوب آدھے جدن میں آیا آدھے ڈٹھا کیا ہے آدھے جدن میں دید کی تھی آدھے ڈٹھا کیا ہے قیامت دا منظر ہے آدھے جسم نالو زیادہ لو ہے معاف کرنا جتنے مات میں بیٹھے ہو حضرت جدن میں قیدی امام دی حالت ویکھی نا زیادہ رو ایوب قیدی امام دی جدن حالت ویکھی ایوب آدھا میں جیب ہاتھ پائے جتنے درم نکلے نا تھا میں کہا لو قیدی قبول کرو امام تڑپ کیا دینے ایوب میں منگن آلا نہیں بلایا کیوں ہے فرمیندن بلایا اس واسطے میں کو گال مدینے دی سنا قیدی گلاں اوکھیاں پوچھنے تقیے دا دور ہے راز دا زمانہ ہے اے گلاں ساڑے راز آندیاں نے اگر پوچھ لیتے وقت سن گئے قیدی مدینہ کو وسن دے قابل تے نہیں رہے امام مدن کیوں عدت جدن وارث نہ رہا امام مدن کون ہے وارث مدینے دا تلے منہ کر کے پیادہ میرا 7واں امام موسیٰ کاظم امام مدن کی میں جاننا ہے جی کافی عرصہ میں مالکاں دے گھر نوکری کی تھی پتر علی رضا دی آمد تے میرے امام میں نو آزاد کی تے میں منتہ کردہ رہا میں رو کیا دا رہا بادشاہ میں نو جنت چھ باہر نہ کڈو فرمیندن جا ٹر جا ازادارو ایوب آدھے میں چند قدماتے پہنچے ہیں یا میرے امام میں صد ماری ایوب واپس آ ایوب آدھے جدن میں واپس آیا تو میرے امام میں نو آکھے کافی عرصہ نوکری کی تھی کوئی زندگی دی حسرت کوئی خواہش آدھے میں اپنے امام دے قدماتے ہاتھ لگا کے آکھیا بادشاہ غربت جمعہ غربت ویکھیے دل لے جو 4 دن میں زندگی دے امیری ویکھاں 5 درم رضا دے بابے من دے کہ جا صدیقت الکبرا ماں دا پتر وعدہ کر رہے جا انہاں نال تجارت کری بہت وڈا تاجر بن سکتا کہہ دی ہن تجارت میرا شوق نہیں جس ملک وینا جس شہر وینا شہر دی ایک گلی میں پھر دا مت رضا دا بابا اللہ پوے تے کہہ دی نالے جتنا رزق میں تو دیون دی کوشش کی تھی میرا مال نہیں وہ میرے امام دا رزق ہے میرے امام میں نو نصیحت کی تھی تو بہت وڈا تاجر بنے گا لیکن 2 کام نہ بھولیں ایک سیدان دا حصہ خمس نہ بھولیں دوسرا اگر تو بے جرم قیدی میل پوی تو اس کی مدد ضرور کر میں صدقے اپما دے قیدی جس لئے ازادارو ایوب گلنا پہ کر دیتے قیدی امام والے پاسے وے کیا دے قیدی دعا کر اللہ قیدیاں دی نہیں موڑ دا جس لئے اکھن دعا کر امام مسئلے پاسے وے کیا دے اتنا پریشان کیوں ہیں امام آدھے نے اے ڈسا کیا خمس دینا بند کر دیتا ہی آدھے نہیں جائی تو کافی سال پہلے میں گیا آج تو 5 سال پہلے میں مدینے گیا آگو نہیں گیا امام آدھے نے کیوں امام دے گھراں تو کانڈت نہیں کری دیئے کیا خمس بند کر دیتا ہی آدھے نہیں آئی تو پہلے کافی عرصہ پہلے گیا تے ڈٹھا کیا ہے مدینے حسیان امام دے ویڑے وین بلندان اس لئے محمد مصطفیٰ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے قسم چاہیا آج دے بعد ادنا منے جدن رضا دا بابا لب پیا میں صدقے اپما دے کہہ دی تو دعا کر اللہ کہہ دیاں دی نہیں موڑ دا امام آدھے نہیں میری اللہ نہیں موڑ دا کیا کہنا چاہنا ہے آدھے دعا کر
شالا میرا امام میں لا پوے عزادارو کہہ دی امام تڑپ کیا دن ایوب آج ہی ملے گا تو اسے جگہ تے ملے گا مل پوی تو پہچان لے سے آدھا جی بادشاہ ہو سکتا ہے کہہ دی میں ہر گل بھول جاواں جڑی رضا دے بابے دی پہچانی چ نور علی روشنی نکل دی میں اس نو نہیں بھولا سکدا مٹی تے بہ کرو نہ لیو ذکر دی عزت دی قسم ماتم مکانیوں میرے امام مدت پریشان وال ہٹایا نا ایوب تڑپ کے منہ تے ماتم کر کے پیادا میں بھولدا یا تو میرا امام ہے امام آدھے سجان میں رضا دا بابا میں 14 سال دا کہہ دیا میں صدقے اوپما عزادارو رننے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بادشاہ میں توڑی نالین دا صدقہ ڈاڈا سونا بستا بادشاہ اگر توڑی اجازت ہوئے تو مولا میں ہونے ویندہ اپنے نوکر چاکر سارا مال میں حرون دے خزانے جمع کر ویندہ مولا میں آج ہی توڑی ضمانت کریں دا امام آدھن پاکیزہ رزقائی نجس خزانے جمع نہ کریں میری قیدہ ہوں جی چھوٹا نہ لیاں مولا قدن امام آدھن اگلے مہینے رجب دی پنجی اگلے مہینے رجب دی پنجی مولا جی تھے میں اتنا عرصہ گزارے مولا یہ مہینہ ڈیڑھ بھی میں اس سے زندان دے بہتے گزار دے سا امام فرمایا نہیں جا ٹر جا آدھے مولا توڑا حکم توحید ہے توڑا نافرمانے توحید ہے مولا راز کی ہے امام آدھن اے ڈسا تیری کو دھی ہے جی مولا بادشاہ میری ایک دی 5-6 سال دی امام آدھن اے ڈسا ٹر دے ویلے تیری دھی تیرے نال کوئی گل کی تھی جی مولا ٹر دے ویلے میری دھی میں نے دروازے تے چھوڑنا یہ کہ بادشاہ ٹر دے ویلے میری دھی میرے گل بائی پا کے رو رو کیا دے رہی ہے بابا دیر نہ کری بابا تیرے بغیر نیندر نہیں آندی امام آدھن تاں آکھیا ٹر جا تیری دھی روندی ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا میری ایک روندی ہے بادشاہ توڑیاں 18 نہیں روندی ہیں امام آدھن ساڑیاں دے اپنے نصیب ساڑی وجہ تو کسے دی نہ روے امام آدھن جا ٹر جا عزادارو ٹردہ یوں بیڑے داخل ہویا ہے عزادارو دھی پیو والے پاسے وے کیا دی بابا روندہ رہے بابا کیا تجارت چو خسارہ ہے بابا پریشان ہو ہون جنہ دا وارث کوئی نہیں بابا اسے بہانے پیو تے دھی چلنے ہیں مدینے بابا میں سیدزادیاں دے پیر نپ کے دعا کرا لانگی مالک مہربانی کرے گا سیدزادہ صبر دے باندھ ترٹ گئے ایوب تڑپ کے وین کر کے پیدا میری لائق دی جاندی گل کھڑی کرنی ہے 14 سالے کھڑنے بھی سکتا دی وین کر کے دی بابا امام نے اس حالت چوے کے زندہ آگئے پیو دھیا لے پاس سے وے کہتا میری لائق بچڑی تیرے واسطے بھیجے آنے عزادارو طویل مضمون مختصر کر کے میں وین کراں اے دے 3 رجب میرے امام نے زہر ملے میرے امام آدھن دروگا جی کہہ دی دروگا آدھا جی کہہ دی امام پہ فرمے دن میرے کل اللہ دی امانت امامت ہے میں پتر رضا دے حوالے کرنا چاہتا میں ہونے جا رہا کہ میں واپس ولداں عزادارو جدن امام آکھے نا آدھا جی کہہ دی میں مجبور ہوں امام آدھن تو مجبور ہے امام مجبور نہیں ہوندہ امام پہ فرمے دن میں تیری عزت دا زامنہ شور نہ کری میں تیری آقبت دا بھی زامنہ عزادارو اکھی ویندے ہیں میرے امام اکھاں تو جلو عزادارو ہن دعا کرو ماتم مکانیوں سارے مل کے دعا کرو جسمان دی عزادارو ایک دی جوان ہوئے نا عثمان راتی نیندر نہیں آندی دعا کرو 5 پتر ہونی تے ایک دی ضرور ہوئے کیا کہ عزادارو مشرطی بات ہے جسمان دی ایک دی جوان ہوئے ایک گھر گلیچ دشمنہ دا ہوئے عثمان و راتی نیندر نہیں آندی لیا قرآن رکھ لے میرے سر دے ماتم مکانی و سیدہ اسی تاروں دے جدہ شہر وستی دشمنہ دیا ایک دھیاں بھی 18 ساری رات ماں رضا دی مسلط وین کر کے دیئے میرا اللہ کڈاں تے رضا دے بابے دیاں قیداں چھٹ سکتے مٹی تے بے کرونا لے دے ویڑے چکڑیاں دا چھنکار ہے میری سین مسلط تو تڑپ کے اٹھیانا او بندے خدا قسم چوالے سوائے قرآن دے ساڑے گھارج کوئی شے نہیں تینو کسے نہ دسیا وے 14 سالے میرا سردار بغداد دا کہہ دیئے میں او اجڑی ہوئی ماں آج دے 9 پتر گھروں ٹرے آن زندہ ایک بھی واپس نہیں آیا
منت پی کرنیاں میرے ویڑے گلا قدم نہ رکھیں زادی میں سید زادیاں میریاں دھیاں ڈر ویسا نزدارو جس لے آکھیں زادی میں سید زادیاں نکیاں نکیاں میریاں دھیاں میں انہیں سمائیاں ہیں عبدہ لیا بولے امام ضرور نے سین نہیں سنیا دجیا ریاد نے آکھیں آگے نامی بے وارث پہ سمجھ نہیں میں بطول دنوں بے وارث نہیں میری سینہ دن رک دائیں یا میں سڈا رضانوں ازادار رضا دا نام آئے امام رو کیا دن اچھا نہ بول میں بغداد کہہ دیاں آفرین بھی میں صدقے اوپم آزادارو بغداد دے قیدی دا نام ہے قدمات آجھنی ہے قدمات اطلاع کیا دی شکرے قیدہ مک گئیاں نہیں امام آدن نہیں کل مقصن حکرات دا مہمانا کتھے میرا پتر علی رضا بولا کتھے میری پاک دا وارث فرمایا حجرہ عبادت جگہ یور ایڈے ڈے موٹے تھر بائی را پین میری سین دے روک کے پہ آدن بابا رضا دا کتنے سالاں بعد ہے امام آدن 14 سالاں بعد ہے مولا اتنے عرصے دے بعد آگے پتران دا پچھ دے کھڑے ہو دیاں بھول گئیاں نے امام آدن نہیں شریفانو دھیاں نہیں بلدیاں میں نہیں چاندہ جو میری حالت ویک میرے ویڈج کو میری دھی نہ مر جائے کتھے میرا پتر علی رضا بلا کتھے میری پاک دا وارث فرمایا حجرہ عبادت ایڈے ڈے موٹے تھر بائی را پین میری سین رو کیا دن بابا رضا دا کتنے سالاں بعد آئے ہو امام آدن 14 سالاں بعد ہے مولا عیدہ کتنیاں بن جن امام آدن 28 ہاتھ بن کیا دیئے تیرے تنگ زندان دی قسم 28 عیدہ میں تیرے بیرے اوکھیاں گزار عید اللہ دن چڑھ رہی مدینے دے لوگ خوشیاں کر دیان تیریاں دھیاں عید اللہ دن سران دیا چادران لہن دیان اپنے ویڑے موت دے سندلے بن کے ماتم کر کیا دیا نے ولیا بابا دھیاں دھیاں عیدہ مک آفرین بھئی میں صدقے اوپما سارا دید اللہ دن میں نماز مغرب دے بعد میں دھیاں رون دیا مٹیاں تو اٹھان دیا میں دیا ارے تو آڈے بابے کوئی نہیں ولنا میری سینہ دن بابا رضا دا منت بھی کرنی ہے ستیاں دھیاں مل جا میری امام دن ماں رضا دی جلدی کر میں دھیاں ملا ماتمی ازادہ روکے کہ ماں رضا دی تلی تے چراغ اندھیری رات او ماتمی پچھے 14 سال دا قیدی گجورو میری امام دھیاں دے حجرے تے داخل ہویان او ماتمی ہن کچھ بندے سوچ دے سن رضا دیاں بہنا پلنگاں تے ستیاں حسین لیا قرآن رکھ لے میرے سار تے عرشاں دیاں بسدیاں شہزادیاں نو مٹیاں تے جیتے رون دیاں نیندر آئیے اوال کھلے آن میری سینہ دینے جاگو کہتی بابا ملن آیا نے 18 دیاں 18 اٹھیاں رو رو کیا دیاں ساڑیاں گزر 28 اے وہ عیداں گیاں ایو منت ساڑے تے لائے اوہ اساں سار دیوال رون دیاں بہناں دے وین سن کے میں صدقے اوپما آزادارو رون دیاں بہناں دے وین سن کے رضا امام حجرے چو دوڑیاں بابے لے پاس ویکھا دن بابا میریاں بہناں نہ روا اپنی اللہ من پوا میں تیری جگہ تے کھلو کے نبھاواں امام آدر رضا اللہ دا شکر ادا کر آج میں ٹریاں دے گھر پیاں روندیاں نے او جدن تے ٹرنا انہاں قوم دیاں پہاڑیاں چ رول رول کے مر ونجنا ہے ہر قوم دیاں پہاڑیاں چ رو رو کیا سی آج کوئی ونج کے او اطلاع دے وے او میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ ہے وہ بھول گئی ہے وہ آج ملک ایران دے راتوں رو رو کے پیدنے میرے سر دی چادر ہے وہ لے لے ویندیے آویرن رو کہ ہوا گھومتا کوئی پکھی میں صدقے آخری وین ختم ہوگی میری پڑھائی ازادارو میرے امام جس لے واپس آیا نا او ماتمی مکانیوں پنجی دی صبح دا ویلا ہے امام پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون ازادارو میرے امام دا روح پرواز کر گیا خدا لعنت کرے ہرون تے یہ حرام زادے کتے دے بچے بغداد دی منڈی جو 4 مزدور منگوایا لین بغداد یا گلیاں چلان پہ کر دینا حرامی آدھے کھڑے لوگو کوئی باغی مر گیا ہے دیگر دا ویلئی
مومنا اپنے بیڑے چ باہر آ کے پیا دی ہائے میں مر گئی اس دور باغی تے زہرا دی اولاد نو سدن باہر آ کے پیا دی مزدور بچڑے کون مزدور پیدن وڈی اماں مزدوراں نو جس لے ازادارو او شریف زادی پوچھنا کیتا ہے جس لے اس آکھنا اے دسائز دی کوئی نشانی ہے او ماتمی مکانی مزدور پیدن وڈی اماں پیدی نشانی ہے بھرے بغداد صبح دا اعلان پہ کرنے ہونتے یہ دا وارث کوئی نہیں آیا دوجی نشانی ہے مرن دے بعد اس کڑیاں پائیاں ازادارو ایک مزدور دے میں دسنا تیسری نشانی ہے جدن دا سا جنازہ چاہے کالے پھر کے علی بی بی ہے تیری جنازے دے اگے ٹور کے وین کر کے آدھی کھڑی ہے کوئی ایک جا مقرر کرو اللہ مان میں صدقے او ماتمی مکانیوں ختم ہوگی پڑھائی جیسے لے ازادارو ٹور دیا دن مزدور اگے اگے مزدور پچھے پچھے مومنا وین پہ کر دیا نا او ماتمی مکانیوں رو رو کے پیا دیئے مدینے مریاں تیریاں دیاں وال کھولنا وطن تے مریاں تیرے پتر جنازہ چاہنا او ماتمی ازادارو پلے بغداد تے آکے آجائی حرکت کی تھی نے امام دا جنازہ مٹیاں تے آئے ٹور کا مزدوری کلی رہ گی مومنا غیورو اوہ ایوب کفن سینے دے نالا کٹور دان دے آدھے من رومن دیا آواز آئیاں دے میں قریب جا کے کہ مومنا مبارک ہوئی تر پتر دا کفن آگے سر جا کے پوچھنا کی تازکیں بھیجا دے میرے ستویں امام کس واسطے فرمایا اس تیرے پتر واسطے حیران ہو کیا دی میرا نہیں میرا ہوندہ بستی دیا عورتاں میرے نال ہوندیاں میریاں رشتہ دار میرے نال ہوندیاں میرا نہیں یہ دیکھا تو نے قیامت اجڑ گئی ہے عبدالی آلے آجدنا کسنا میرا نہیں یہ دیکھا تو نے قیامت اجڑ گئی ہے ماتمی ازادارو ایوب آدھے میں بیٹھا دے میں پیرا تو کپڑا ہٹایا میں نو بیڑیاں نظر آئیں آدھے میں ہتھا تو چادر ہٹائیے ہاتھ کڑیاں نظر آئیں آدھے سینے تو چادر ہٹائیے لوہے دا تو کئی ایوب آدھے میں ماتم کر کیا کھیچے انج بے وارث مرنا او شاج بغداد وچالے میں نوکر سما جکے چاڑ سے ہاں یہ درد رسیدہ گالے وین کر کیا دے میں اپنی دھیاں گھنے آدھا